کہ اللہ جل شانہ کی قربت اس کے احکام کی تعمیل میں مضمر ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ رسول کی اتباع، جسے وہ فالو ان فائن ڈیٹیلز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کرو۔ اس میں حضور کی وضع قطع کی پیروی کا حکم شامل ہے۔ آپ کی ذات بطور شارع قرآن ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے جبکہ آپ ایک سنت موقدہ سے محروم ہیں، یعنی داڑھی سے فارغ ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ حضور کی مکمل پیروی کرنے میں آپ کا نفس ہنوز مانے ہے۔ ہیلو، آواز آ رہی صاحب؟ کم از کم ساحل تک تو پہنچے۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو صاحب سوال کرنے والے نے ایک تو اس کو سنت مؤکدہ لکھا، اور میں نے اسے ایسا کہیں دیکھا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس میں کوئی عذر نہیں پیش کروں گا کہ میں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے اور میں ایک سنت کی مطابق نہیں کر سکا تو واقعی اس میں میری کوتاہی ہے۔ مگر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بخاری اور مسلم کو دیکھ لیں تو کہیں 4773 متواتر احادیث میں جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں مستقل مکمل سرکار رسالت مآب کی، وہ کچھ 4700 کے کچھ ہیں، وہ افعال و اعمال جو مسلسل حضور دہراتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک ظاہری سنت کو پورا نہ کیا ہو، مگر شاید میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ 4000 میں سے بہت ساری کو پورا کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کرنے والے نے وہ ایک ظاہری پوری کی ہوئی ہو اور وہ باقی 4000 خالی ہوں۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم ایک ہی سنت پہ اساس علم و زندگی بنیاد کر بیٹھے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل جواب دے دوں کہ داڑھی کیوں آئی، کس وقت آئی اور کس وجہ سے آئی۔ مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ سائل کے علم میں یہ بات نہیں ہے، اگر ہے تو میں اسے سننا پسند کروں۔ تو دراصل بات یہ ہے صاحب کہ شروع میں مسلمان اور کافر دونوں داڑھی منڈاتے تھے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور تلوار کے بلیڈوں سے داڑھی منڈاتے تھے۔ اس وقت تو خاص چھوٹے چھوٹے بلیڈ بھی نہیں تھے۔ پھر حضور گرامی مرتبت کو ہمیشہ یہ شوق رہا کہ چونکہ ہماری مشابہت اہل کفر سے زیادہ ہے تو انہوں نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ اس بارے میں اہل کتاب کا کیا رویہ ہے؟ تو کہا جا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عیسائی راہب مذہبی لوگ اور بنو اسرائیل کے جو ربی ہیں یہ داڑھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ہمیں اہل کتاب سے مشابہت پسند ہے۔ تب مسلمانوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی۔ اتفاقاً عربوں کی داڑھی ہوتی بڑی کم ہے، وہ 2-4 بال 10 بال، بہت سارے لوگوں نے رکھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک طریقے سے یہ شناخت کرنے والی بات سنت رسول ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ یہ پروسیس جب آگے بڑھا تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافر اور مسلمان میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے یا اب مسلمان اور مسلمان میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک اور آیت قرآنی پہ غور کریں تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا اور وہ گروہ بن گئے، اے پیغمبر تو ان میں سے نہیں ہے۔ اب اگر آپ اپنے ملک میں ہی تھوڑا سا غور کر لیں تو بڑی عجیب سی بات یہ نظر آتی ہے کہ جب لوگوں نے اپنے اپنے مسلک میں فرق کیا تو داڑھی واحد ایک ایسی چیز تھی جو سمبل آف گروپس بن گئی۔ یعنی آپ دور سے دیکھ کر ایک تبلیغی جماعت کے فرد کو کہہ سکتے کہ یہ تبلیغی ہے، اس کی داڑھی کا اپنا سٹائل ہے۔ اسی طرح دور سے دیکھ کر ایک جماعت اسلامی کے فرد کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسپیشل کٹ ہے، یہ ضرور جماعت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو کچھ عرصہ پہلا
مرزائیہ کو دور سے دیکھ کے کہا جا سکتا کہ یہ جو اتنی چھوٹی سی داڑھی بیچ میں لگی ہوئی ہے ضرور مرزائیہ کی ہے. تو بدقسمتی سے بر صغیر میں اور اوورا تمام تر داڑھی جو ہے گروہی مسلکوں کا نشان بن گئی اور ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک تبلیغی جماعت کے صاحب سے پوچھا کہ آپ داڑھی اتنی کیوں بڑھاتے ہیں کہ بدزیب ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے بلیڈ نہیں لگانا، سچا ہے، کام سچا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی سنت ہے، یہ بھی کوئی آپ کے علم میں ہے کہ جی سچی داڑھی کو بلیڈ نہیں لگانا یا اس کو کینچی نہیں لگانی؟ حالانکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب ایک بدو نے بڑی خوفناک داڑھی رکھی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار رکھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور سختی سے بلایا اور اسے گھٹنوں میں دیا اور اسے کٹوایا. تو حضرت اس کے بارے میں میری تخصیص یہ ہے کہ اب داڑھی کافر اور مسلم میں پہچان نہیں رہی، بلکہ الٹا یہ گروہی علامات بن گئی ہے. اور بدقسمتی سے مجھ میں ایک تعصب جو ہے وہ بحیثیت امت رسول اللہ کے بڑا سخت موجود ہے کہ میں کسی بھی گروہ میں کہلوانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں قرآن نے جب یہ کہا کہ لست منہ فی شیء، اے پیغمبر ان جن لوگوں نے دین میں فرق کیا اور گروہ بن گئے تو ان میں سے نہیں ہے، تو میں اپنی بنیادی تشخص جو ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان کے کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح مرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جن 12 کروڑ لوگوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں ان میں سے اکثر کی یہ علامت نہیں، ان میں اکثر میں یہ علامت نہیں. I am more approachable to them, more feasible to them. 10 یا 5 کے لاکھ لوگ امت نہیں بنیں گے. امت تو یہ بنے گا جسے آپ اجماع کہتے ہیں، خواہ وہ مصر میں ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہے، خواہ وہ کہیں بھی دنیا میں موجود ہیں. If you count Muslims as 1 billion تو ان میں یہ گروہی ریلیجس ایٹیچیوڈز اور پیٹرنز نہیں آئیں گے. اب ایک پرسنل بات بھی آپ سے کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہر شاگرد کا استاد سے تعلق ہوتا ہے اور مینٹلی میں سلسلہ جنید سے تصوف میں تعلق رکھتا ہوں، اور میرے شیخ خالد بن عثمان حجویری نے بھی ایک فتویٰ دیا ہوا ہے. وہ میں حجت نہیں سمجھتا، آپ مانے نہ مانے، مگر مجھے وہ فتویٰ بڑا بہتر لگتا ہے. تو حضرت سید حجویری نے ارشاد فرمایا کہ جس سنت پہ فسق و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اپنانے سے بہتر ہے. میرے خیال میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میرے بہت سارے معزز دوستوں نے ماشاء اللہ تعالی لذیذ سنت رسول سجا رکھی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں یہ وضاحت بحیثیت عذر کے نہیں دے رہا، میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ایز اے ٹیچر آئی ایم اپروچ ٹو ملینز آف پیپل who can listen to me. اگر میری داڑھی ہوتی تو میں اتنا اپروچیبل نہیں ہوتا. مجھے زیادہ تعصب اپنے رسول کے دین سے اور اپنی بنیادی شناخت سے. یہ